السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، ان کے فوائد کیا ہیں۔ یہ فائدہ نمبر 22 ہے۔ حدیث میں ہے کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران اور تکبیریں کہتے، وَيَكَبِّرُ النَّاسِ بِتَكْبِيرِهِمَا، جب وہ تکبیر کہتے نا تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے۔ کیسا پیارا منظر ہوگا، ذرا غور کریں۔ اللہ کی تکبیریں بیان، کبریائی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل تھا ان دنوں میں۔ کہتے ہیں وَيَقُولُ میمون بن مہران، تابعین میں سے ہے، ادرکت الناس، کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا، بِأَنَّهُمْ يَكَبِّرُونَ فِي الْعَشْرِ، کہ وہ یکبرون فی العشر، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آخری 10 دنوں میں اللہ کی تکبیریں بیان کرتے تھے، اور امواج کی طرح آواز آتی ان کی زیادہ تعداد کی وجہ سے، ادھر آواز اٹھ رہی ہے، بلند ہو رہی ہے، ادھر سے اٹھ رہی ہے۔ انہی ایام کی فضیلت میں یہ ہے کہ 23 نمبر کہ انسان تکبیریں کہے اور ان دنوں کو یاد کرے جن دنوں میں غزوات ہوئے تو مسلمان اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے کافروں پر جھپٹے اور فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کو بھی یہ یقین محکم کے ساتھ تکبیریں کہنی چاہیے کہ ایک ہی صرف سپر پاور ہے اس دنیا میں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر، جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو مراد اس سے کہ ایک ہی سپر پاور ہے، تو اس کا نام لیتے ہوئے یہ یقین کر کے، یقین کے ساتھ کہ وہ جس طرح اس نے ہمیں خیبر میں صرف اللہ اکبر کی وجہ سے فتح عطا کی، ہمیں فتح یاب کرے گا۔ تو اس لیے 24ویں نمبر پر ہے تکبیر کی، کہتے ہیں 2 قسمیں ہیں، مطلق و مقید۔ اما تکبیر مطلق، تکبیر مطلق کیا ہے کہ وہ سارے 10 دن تک تکبیر کہی جائے، اور ان کو آخر یوم من ایام تشریق، اور آخری دن ایام تشریق یعنی عید کے 3 دن بعد اس کو ختم کیا جائے۔ اور وَيَكُونُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ، ہر جگہ پر ہر وقت کہی جائے، اور اس کو آواز بلند کے ساتھ بھی پکارا جائے تو ٹھیک ہے۔ 25ویں نمبر پر ہے التکبیر المقید، وہ کیا ہے؟ بے ادبار الصلوات المکتوبہ،
وہ ہر نماز کے بعد، فرضی نمازوں کے بعد کہی جائے۔ یہ وہ لوگ جو حج پر نہیں گئے۔ یبدأ من فجر، فجر کی نماز یوم العرفہ کے دن سے شروع ہو، جو حج پر نہیں ہیں لوگ۔ من ظہور یوم النحر، اور ینتہی بعد عصر ثالث ایام التشریق، اور یہ تیسرے دن عید کے ختم کی جائے۔ یہ دو قسم تکبیر کی بیان کی گئی ہیں۔ 26ویں نمبر پر ہے کہ جو صحابہ اور سلف صالحین سے ثابت ہے اور معروف صیغہ تکبیر کا، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور یہ ہے وہ تکبیر جو مسنون ہے، اور اسی کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 27 نمبر ہے کہ مستحب ہے کہ 9 ذو الحجہ کے دن روزہ رکھا جائے۔ اس میں طاقت ہے، اور اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ روزہ وصیام کفارۃ للخطایات، کہ یہ روزہ غلطیوں اور کوتاہیوں کا سبب بنتا ہے۔ ویسے سیام جو ہے، روزہ رکھنا غلطیوں اور کوتاہیوں کا سبب بنتا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے 70 خریف دور فرما دیں گے۔ یہ روزے کی عام فضیلت ہے کہ روزے سے غلطیاں کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں، وَجُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اور وہ ڈھال ہے جہنم سے، وَجُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، وَالسَّیِّئَاتِ، اور انسان اس میں گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اور ایک دن روزہ رکھنا صرف رب کی رضا کے لیے اس کو 70 جہنم کی آگ سے 70 خریف دور کر دیتا ہے۔ 28 نمبر ہے صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ یہ بہت بڑی غنیمت ہے، جس سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اللہ رب العزت پچھلے سال کے جو گزر چکا ہے اور آنے والے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے۔ اور یاد رکھنا کہ تمام رمضان کے روزے ہوں، شوال کے 6 روزے ہوں، یا عرفہ کے دن کا روزہ ہو جس سے پچھلے سال کے آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، شرط ہے کہ مومن کے عقیدے میں شرکیات نہ ہو۔ بس اگر شرکیات نہیں تو اللہ رب العزت اس کے روزے کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو روزے تو درکنار، حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ 29 نمبر پر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رات کو ہی عرفہ کے دن کے روزے کی نیت کر لے، اور اس کو اللہ رب العزت پورے دن کا روزے کا ثواب دے گا، کیونکہ یہ روزہ نفلی ہے۔ تو اس لیے رات کو ہی نیت کر لے، کوئی بات نہیں، سحری کے ٹائم نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر سحری نہ بھی کر سکے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ نفلی روزہ ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ انسان کو چاہیے، مومن کو، کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس چیز کی ترغیب دے، کہ تربیت کرے کہ ان دنوں کا احترام کرنا ہے، اس میں عبادت کرنی، عرفہ کا دن روزہ رکھنا ہے، تاکہ ان کو عادت پڑ جائے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جگاؤ، اپنے خادموں کو اس بات کی ترغیب دو کہ عرفہ کے دن روزہ رکھیں اور ان دنوں میں عبادت کریں اپنے رب کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔